سے زمان محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ سب ثواب وہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام الزاہدین قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے قاضی ارشد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، تو صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ پھر ثواب پہنچتا رہتا ہے اوپر تک۔ میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا دل چاہیے، اور یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں صاف ہوتا ہے۔ جیسے جسم کے لیے طبیب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، جسم بیمار ہو جائے، بہت بیمار ہو جائے تو اس کو ہسپتال میں داخل کرتے ہیں کہ اس کا داخلہ ضروری ہے، بغیر داخلے کے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح روحانی امراض جو ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں آج، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، تکبر سے، لالچ سے، طمع سے، خود بینی سے، بدبینی، دوسرے کو برا دیکھنا، یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے بیٹھے ہیں یہ اسی دل کے طبیب ہیں، خانقاہوں میں اسی دل کا علاج ہوتا ہے۔ جس کا دل صاف ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن آج ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو مٹا دیتے ہیں۔ دو فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یہ نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے، لیکن یہ فرشتہ بڑا ہے، افسر ہے، یہ چھوٹا ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے جب انسان تو یہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نہیں لکھتا، وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس دل پر محنت کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تینوں مقاصد جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ اس مدرسے میں پورے ہو رہے ہیں۔ آپ کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، ذکر اذکار بھی دیا جا رہا ہے، بیعت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسے مدارس، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں پر انسان کا تزکیہ ہو۔ آج دیکھیں ہمارے کتنے طالب علم مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن وہ برکات اور فیوزات نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایک حضرت امام الزاہدین قاضی زاہد الحسینی کی ذات کتنی بھاری ہے، سارے علماء اٹک کے آگے آس پاس کے علماء کو دیکھیں، ایک شخصیت بھاری تھی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دل کو قیمتی بنایا، اپنے قلب کو سلیم بنایا، اور سارے لوگوں پر یہ بھاری ہو گئے، سب لوگوں کا مرجع بن گئے، سب ان کے پاس آئے، سب ان سے محبت کرنے لگے۔ جب فارغ ہوں تو تشدد اور وہابیت کا لیول اپنے اوپر نہ لگائیں۔ ہم علماء دیوبند ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم، بعض لوگ وہابی پہ خوش ہوتے ہیں، نہیں، وہابی اور ہیں بھائی، ہمارا دیوبند کا مسلک اور ہے، اس میں محبت ہے، اس کے اندر ادب ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا
قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات 7ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر سال کا حصہ وہ حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوتے تھے، اور رڑکی نہر کے کنارے کنارے جاتے، اور جب گنبد نظر آ جاتا روزہ مبارک تو 6 میل پہلے جوتی اتار لیتے تھے۔ یہ بریلویت نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ آج اگر کوئی ایسا کرے تو ہم فوراً اس پہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو بریلوی بن گیا ہے۔ اور قاسم العلوم اس کو کچھ نظر آتا تھا کہ اللہ والا پڑا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ روزے میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، قبر مبارک پر مراقبے میں ساری رات مراقبے میں گزارتے تھے، فیوز و برکات حاصل کرتے، صبح کی نماز پڑھ کر اور موجودہ جانشین سے اجازت لے کے پھر دیوبند حاضر ہوتے تھے۔ یہ ادب ہے۔ اور ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب یہ نقشبندی تھے، اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر حاضر ہوتے تھے۔ تو اس لیے جب آپ یہاں سے جائیں تو محبت لے کر جائیں، ادب لے کر جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے کتاب میں پڑھا، سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب اب وہاں دارالعلوم میں مفتی ہیں، ان کے والد صاحب کو سکھر بھیجا تبلیغ کے لیے، اور کہا کہ مولانا ایک بات یاد رکھو کہ وہاں پر بہت زیادہ بدعات ہیں، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ احیاء سنت کرنی ہے، بدعات کا رد نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا اور سنت کو زندہ کیا، آج سکھر کے اندر ایک بھی بریلوی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے سختی کی اور چھوٹے چھوٹے فروعات پہ فتوے لگائے تو ان سے آگے فیض جاری نہ ہو سکا۔ تو اس لیے آپ سے عرض و گزارش ہے کہ اپنے مسلک کو سمجھیں، خصوصاً اپنے علماء کی آپ بیتیاں پڑھیں، نقش حیات پڑھیں، ملفوظات حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں، اور حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھیں، ان کتابوں کو پڑھیں، رحمت کائنات کو پڑھیں، اور وفاء الوفا کا ترجمہ جو حضرت نے کیا ہے تذکرہ دیار حبیب کو پڑھیں، تو پھر آپ کے اندر اعتدال آئے گا۔ اپنے مسلک کو سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا بھئی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہو؟ باقاعدہ کارروائی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقاعدہ کارروائی شروع ہو کے نہ ہو، نہیں سمجھے ہو؟